مطالعہ فرماتے ہیں کہ یہ سورج ہے، آپ اندازہ کیجئے یہ سورج کی کرنیں ہیں، یہ پہاڑ ہے اور یہاں پہ مخلوقات انسان ہیں، یہ سورج کی کرنیں جو یہاں پہ پڑ رہی ہیں، آپ اور ہم سے کوئی سوال کیا جائے کہ سورج پہلے ہے یا کرنیں پہلے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ سورج۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ کیوں؟ سورج سے ہی نکلتی ہے۔ لیکن آپ سے میں پوچھوں ٹائمنگ کیا ہے؟ آیا سورج نے پہلے، سورج پہلے ہے اور اس کی کرنیں پہلے ہیں؟ ٹائمنگ میں آپ کہیں گے نہیں جناب، ٹائمنگ میں تو سورج کے ساتھ دھوپ دونوں ساتھ میں ہیں، کوئی ٹائم ہم مشخص نہیں کر سکتے، ٹائم مشخص نہیں کر سکتے کہ سورج پہلے ہے یا کرنیں پہلے ہیں، بلکہ یہ دونوں ساتھ میں ہیں۔ پھر بھی ہماری عقل کہتی ہے کہ پہلے سورج ہے، پہلے سورج، پھر اس کے کرنیں، یعنی سورج سے ہی کرنیں ہیں، خود کرنوں کی کوئی خاصیت نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے۔ اس رتبے، اس فرق کو، اس ڈسٹینس کو کہتے ہیں کیا ہے؟ رتبتن۔ رتبتن سورج پہلے ہے اس کی کرنوں سے کہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی شہید مطالعہ فرماتے ہیں، بالکل ایسے ہی خدا اور اس کے کریشن کے خلاف، اس کے کائنات کے بارے میں بھی یہی تصور ہے۔ آپ سوچئے گا خدا سورج ہے اور جو بھی خدا کے فیوز، علم، رحمت، کرامت، تمام چیزیں، مخلوقات، سب کیا ہے؟ خدا کے کرنیں ہیں۔ دوسرے معنی میں خدا کاسٹ ہے، علت ہے، اور باقی سب کیا ہے؟ معلول ہے، ایفیکٹس ہیں۔ ہاں، جب تک خدا ہے تب تک اس کی ایفیکٹس بھی ساتھ ہیں، جس طرح جب تک سورج ہے تب کی کرنیں، دھوپ بھی ساتھ ہیں، جب سورج نہیں ہوگا کرنیں اور دھوپ بھی نہیں ہوں گی۔ واضح ہوا؟ پر سوال کا جواب کیا ہوا کہ کائنات کو بنانے سے پہلے خدا کیا کام کرتا تھا؟ اس کا خلاصہ نہیں ہوا کہ یہ سوال جو کیا گیا ٹھیک تھا، لیکن اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے اس سوال کے ذریعے کہ جب سے خدا ہے تب سے یہ کائنات ہے۔ کیوں؟ اسے کہ زمان، مکان، تمام مخلوقات سب کس نے وجود میں لائے؟ خدا نے وجود میں لایا۔ جب خدا نے وجود میں لایا تو اس کا مطلب خدا اور ان چیزوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اگر فاصلہ ہے تو کس کا ہے؟ رتبتاً فاصلہ ہے، یعنی پہلے خدا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب پہلے خدا ہے، یعنی خدا سے ہی یہ سب چیزیں ہیں۔ اگر خدا نہ ہوتا تو ہم اور پوری کائنات اور پوری مخلوقات یہاں پہ نہ ہوتی۔ اب یہاں پہ جب یہ فیصلہ ہوگا تو اس طرح کے بہت سے سوالات کہتے ہیں کہ خدا کائنات کو بنانے سے پہلے کہاں تھا؟ امام علی سے کسی نے پوچھا کہ خدا کائنات سے پہلے، کائنات کو بنانے سے پہلے کہاں تھا؟ تو مولا نے کہا یہ جو کہاں کا سوال کر رہے ہو یہ مکان کے بارے میں ہے، پلیس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ ویر کے ذریعے جو سوال کس کے کرتے ہیں؟ پلیس کے بارے میں، اور خدا لا مکان ہے، تو خدا کوئی مکان نہیں ہے، تو یہ جو سوال تم کر رہے ہو غلط ہے۔ ایک اور سوال اسی کے حوالے سے ہو سکتا ہے، کائنات کے بعد خدا کیا کرے گا؟ کائنات کے، یعنی کائنات مطلب اس دنیا کے بعد خدا کیا کام ہوگا؟ وہ ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کائنات جب تک خدا ہے تب تک یہ کائنات ہے، یا تو بات کیا کرنے دے گا، وہ والا سوال ہی غلط ہے۔ جب یہ کوشچن ہمارے اور آپ کے لیے واضح ہو جائے گا تو یہ آیت ہمارے اور آپ کے لیے واضح ہوگی کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کیا ہے؟ ہم خدا کی جانب سے، ہم اور آپ کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہمارے پاس علم، نہ ہمارے پاس قدرت، ہمارے پاس کلام، ہمارے پاس رحمت، کچھ بھی ہمارے اور آپ کے پاس نہیں تھا۔ سب کچھ کس سے ملا ہم لوگوں کو؟ خدا سے ملا۔ بس ہم خدا کی طرف سے، ہماری وجود خدا کی طرف سے، ہمارے میں موجود صلاحیتیں خدا کی طرف سے، قدرت خدا کی طرف سے، علم خدا کی طرف سے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اور آپ کو پلٹ کے بھی کہاں جانا ہے؟ اسی خدا کی طرف۔ بس ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کی زندگی میں نابودی نہیں ہے۔ اب یہ سوچیں کہ ہم فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تصور نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن کیا کہتا ہے؟ جو مومنین ہوں گے، عمل صالح انجام دیں گے، وہ جنت میں جائیں گے، ان کا اجر کیا ہوگا؟ جنت میں جائیں گے، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا۔ اور جو کافر ہوں گے
جو انکار کرنے والا ہوگا خدا کا، جو ظالم ہوگا، ستمگر ہوگا، وہ جہنم میں رہے گا خالدین فیہا۔ اس مطلب نابودی کا تصور کہیں پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ جب سے خدا ہے تب سے پوری کائنات ہے، تو نابودی کا سوال یہاں پہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک سوال آئے گا، یہ مرنا جینا یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمیں موت آتی ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کہا یہ نیچر کی طبیعت ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں تھے، ہاں، آپ ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے، اور دنیا سے آپ جوانی آ گئی آپ کو، پھر بڑھاپے ہو گئے، لٹک پر، پھر آپ مر گئے، پھر مرنے کے بعد نابود نہیں ہوئے آپ، کسی دوسری جگہ آپ انتقال کر گئے، اور وہاں سے پھر انتقال کریں گے آپ بہشت میں، اور بہشت میں آپ رہیں گے ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہمارے یہاں کونسل میں نابودی نہیں ہے۔ اب یہ جو لوگ موت کو نابودی سمجھتے ہیں، وہ کس بنا پر سمجھتے ہیں؟ وہ اس بنا پر سمجھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور دنیاوی زندگی پر ہی اطمینان کرتے ہیں، اور جیسے میٹرلسٹ لوگ، جیسے ایتھسٹ لوگ، اس دنیا کو جب یہ لوگ امپورٹینس دیں گے، اسی دنیاوی زندگی پہ مطمئن رہیں گے، تو دنیاوی زندگی کے بعد آفٹر اس دنیا کے کوئی ایمان یہ لوگ نہیں رکھیں گے، لہٰذا وہ لوگ سوچیں گے نابودی ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے یہاں کیا ہے؟ جس نے ہمیں وجود دی ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لہٰذا خدا کی ایک صفت کیا ہے؟ خدا کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ازلی ہے اور ابدی ہے۔ خدا ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ جب خدا ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، تو پوری کائنات بھی ہمیشہ سے ہوگی، ہمیشہ۔ فرق کیا ہے؟ فرق رتبے کا ہے۔ پہلے خدا سے ہی یہ کائنات وجود میں آئی ہے، خدا نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ لیکن ان دونوں میں زمان کا فاصلہ ہو، یہ غلط ہے۔ زمان بھی خدا کی ایجاد کردہ شے ہے۔ بس یہ مختصر سوال تھا، خلاصہ جواب تھا۔ میرے خیال میں آپ لوگ مستفید ہو چکے ہوں گے، اور اگر کوئی کوشچن اس حوالے سے رہتے ہیں تو آپ لوگ انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال میں خلاصتاً آخر میں بیان کروں کہ اگر کوئی ہم اور آپ سے پوچھے کہ آپ کا یہ یقین ہے کہ اس کائنات کو خدا نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو یہ یقین رکھتے ہیں اس کائنات کو خدا نے بنایا، اگر بنایا تو خدا اس کائنات کو بنانے سے پہلے کیا کام کرتا تھا، تو ہم اور آپ جواب دیں گے یہ جو کوشچن آپ کر رہے ہو یہ کوشچن ٹائمنگ کے بارے میں ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے ٹائم، مکان، زمان، تمام مخلوقات کو خدا نے وجود میں لایا ہے، پوری پارٹ آف دس ورلڈ ہے، یونیورسل ہے۔ جب پارٹ آف دس یونیورسل ہوگا تو کیا ہوگا کہ ساری چیزوں کو خدا نے بنایا ہے، تو اب زمان کے ذریعے بھی ہم خدا کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے، بس جواب ہم کیا دیں گے؟ جب سے خدا ہے تب سے یہ پوری کائنات ہے، ٹھیک ہے، اور جب تک خدا رہے گا تب تک یہ پوری کائنات بھی رہے گی، اور ہمارا کانسیپٹ ہم نابود نہیں ہوں گے، فنا نہیں ہوں گے، بلکہ ہم انتقال کر کے جائیں گے، اور ہم آیا ہے ابدی رہنے کے لیے، فنا ہونے کے لیے نہیں ہے۔ بس یہاں پہ ایک اخلاقی نقطہ آپ کی اشارت ہو، جب ہم اور آپ کو دوستوں ابدی رہنا ہے تو ہمارا پروگرام بھی ابدی ہونا چاہیے، ہماری تعلیم، ہماری پڑھائی، ہماری سوچ، ہماری ہر ایکٹیویٹی ابدی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی ہم اور آپ نے آج زندگی، بعد میں کچھ روایتوں میں ہے نا کہ ایسے انسان ہوں گے کہ جب موت آئے گی ان کی آنکھیں کھلے گی، ایسے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جب ہم اور آپ کو یہ آج سے سمجھ میں آئے کہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، مرنا نہیں ہے، فنا نہیں ہونا ہے، ہمارا پروگرام انشاءاللہ ابدی بنا۔ انشاءاللہ آپ سب جوان ہیں، امید رکھتے ہیں کہ آپ سب اپنی زندگیوں کو انہی روایتوں، انہی احادیث اور انہی کانسیپٹ کے مطابق نبھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔